الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن غسل کیا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے برہنہ، بغیر کپڑے کے۔ جب بھی موقع ملتا وہ اسی طرح نہاتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے، آپ اسی میں پلے بڑے تھے، لیکن آپ میں اس طرح کی عادت نہیں تھی کہ جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے کہ وہ برہنہ نہاتے تھے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یا تو تہمت باندھ لیتے تھے یا کوئی لمبی چادر جو ہے بڑی وہ اوپر لے لیتے تھے، یا کپڑوں سمیت جو ہے وہ آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ آپ ان کی طرح برہنہ نہیں نہاتے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے اس بے حیائی سے سخت انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگی ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا۔ بہتان یہ لگایا کہ آپ کے جسم پر یا تو کوئی داغ ہے، یا کوئی برس ہے، یا کچھ طرح کی بیماری ہے جو آپ جو ہے وہ اپنا جسم نہیں دکھاتے۔ اس مکروہ تہمت کا سورش جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے گی، وہ اس کا شورش جو ہے وہ اس کا پتہ تمام بنی اسرائیل کے جو وہ علاقہ تھا اس میں پھیل گیا، گلی گلی کوچے کوچے انہوں نے خبر پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو کوئی بیماری ہے جسمانی، جس وجہ سے وہ ان کا جسم پر کوئی داغ دبے ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنا جسم نہیں دکھاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ جو تہمت لگی، اس کا اللہ پاک نے ایک بہت اچھا اور بہتر حل فرمایا، اور ایسا حل فرمایا کہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ اور جو الزام لگانے والے تھے، جو تہمت لگانے والے تھے، وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن پہاڑوں کے دامنوں میں ایک چشمہ بہتا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چھپے ہوئے چشمے میں غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ نے جب یہ یقین کر لیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے تمام کپڑے جو ہے وہ اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے، اور آپ غسل فرمانا شروع ہو گئے۔ جب آپ نے غسل فرما لیا تو اپنا لباس پہننے کے لیے آپ باہر تشریف لائے، اور وہ پتھر سے کپڑے اٹھانے کا ارادہ کرنے لگے، تو پتھر جس کے اوپر کپڑے رکھے تھے اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پتھر دوڑنے لگا ہے، تو آپ بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے، اور آپ اس کو بار بار فرمائے لگے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑ لگاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کا مقدس بدن میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال کو پہنچا ہوا ہے۔ عام انسانوں میں اس کی مثال بالکل نہیں ملتی جس طرح کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں، موسیٰ بالکل یہ بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا، تو خود بخود ٹھہر گیا، اور آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اسی پتھر کو اٹھا کے اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ پاک وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارہ سورہ احزاب میں فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ: ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ جو اس پتھر سے سرزد ہوا وہ میدان طیہ میں، اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو بنی اسرائیل 40 برس تک میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ میدان طیہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں سماعت کیا ہوگا کہ کس طرح میدان طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے جو ہے وہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ 2 معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اس پتھر سے سرزد ہوئے۔ ایک تو وہ آپ کے کپڑے لے کر دوڑا، اور دوسرا اسی پتھر پر عصا مارنے سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ دعا ہے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں کہ ہم نے جو پڑھا جو سنا اس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش وہی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، جو بیل آئیکن اس کے بعد شو ہوگا اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔